بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، آج آپ لوگ صحابت کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل کے بارے میں پڑھیں گے صفحہ نمبر 49 پر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابت کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل۔ تاریخ اسلام ہماری بزرگوں خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحابت و فیاضی کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ صحابت کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل مطلب طریقہ کیا رہا ہے۔ بچے، تاریخ وہ کتاب جس میں مشہور آدمیوں کے حالات زندگی درج ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو ایسی ہی اسلامی تاریخ میں ہماری بزرگوں اور خاص کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحابت کے واقعات موجود ہے، کیونکہ عظیم لوگ تھے، اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ فرسٹ نمبر پر ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی ایک مالدار خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ساری دولت اسلام کی تبلیغ اور ترقی کے لیے خرچ کر دی۔ بچے، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ام المومنین مطلب مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی مالدار خاتون تھی، بہت روپیہ پیسہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی صحابت تھی کہ پیسوں اور مال و دولت کی پرواہ نہ کی اور اپنا سب کچھ اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کیا، ضرورت مندوں کی مدد کی اور قیدیوں کو آزاد کیا۔ اسی طرح جو نئی مسلمان ہوتے مطلب جو اسلام کو قبول کر لیتے، اگر وہ ضرورت مند ہوتے، حاجت مند ہوتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی دل کھول کر مدد فرماتی۔ نمبر سیکنڈ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کیا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ بچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے اور مردوں میں سب سے پہلی ایمان لائی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کی مالدار آدمی تھے اور کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے پہلی مسلمان ہوئے تھے، لیکن جیسا کہ بچے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں کافر لوگ مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، اور اگر کہیں ان کافروں کے غلام مسلمان ہو جاتے اور ان کافروں کو پتہ چل جاتا تو وہ کافر پھر ان غلاموں پر بے انتہا ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تاکہ یہ واپس اسلام سے ہٹ جائے۔ تو ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مالدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے اور اس طرح ان کو کافروں سے نجات ملتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خرید کر آزاد کیا تھا۔ آگے ہے بیوہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر مر گیا ہو اور بے سہارا لوگوں کی
مدد میں بہت فیاضی کر دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کثیر رقم کئی موقعوں پر اسلام کی راہ میں خرچ کی۔ کثیر رقم، بہت زیادہ رقم۔ بچے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیواؤں اور بے سہارا لوگوں جن کا کوئی مددگار نہ ہوتا تو ایسے لوگوں کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مدد فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی موقعوں پر اسلام کی ترقی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی دولت خرچ کی۔ جیسا کہ بچے سبق غزوہ تبوک میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال و متاع جس کی قیمت 40,000 درہم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا۔ آگے 3 نمبر پوائنٹ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو اسلام اور مسلمانوں کی ترقی اور بہبود کے لیے جی کھول کر خرچ کیا۔ بہبود، فائدے یا بھلائی کے لیے۔ بچے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سخی اور فیاض بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ اپنی دولت کو اسلام اور مسلمانوں دونوں کے فائدے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ آگے ہے مدینہ منورہ میں ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا مطلب اس یہودی کا اس پر قبضہ تھا اور اس سے مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو اس یہودی سے منہ مانگے داموں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ بچے، مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، لیکن وہ کنواں یہودی کی قبضے میں تھا اور یہودی لوگ تو چونکہ شر پسند ہوتے ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کو اول تو پانی دیتا ہی نہیں تھا، اور اگر دیتا بھی تو بہت مہنگے داموں دیتا، اور ظاہری بات ہے مسلمانوں کی اتنی استطاعت تو نہیں تھی کہ وہ روزانہ اس یہودی سے مہنگے داموں پانی لیتے۔ اس وجہ سے مسلمان سخت مشکل میں تھے۔ اب جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو انہوں نے وہ پورا کنواں ہی خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آگے 4 نمبر پوائنٹ ہے سخاوت و فیاضی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ فقر و فاقہ مطلب تنگی یا مفلسی کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ خرچ کر دیا۔ بے دریغ مطلب کثرت سے خرچ کیا۔ بچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخاوت میں کسی سے کم نہ تھے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ ان کے ہاتھ آتا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آگے ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتے تھے اس کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ افطار کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک مہمان آیا تو گھر میں جو کچھ تھا انہیں پیش کر دیا اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ بچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کر کے پیسے کماتے تھے اور جو کچھ کماتے ان میں سے بھی زیادہ تر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ بچے، یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی کہ خود روزہ تھا، پورا دن بھوک پیاس میں گزارا اور جب کھانے کا مطلب افطار کرنے کا وقت ہوا
تو مہمان کے آنے پر سب کچھ ان کو پیش کیا کہ وہ مہمان کھائے اور خود صرف اور صرف پانی سے روزہ افطار کیا، مطلب پانی سے روزہ کھولا۔ آگے صفحہ نمبر 50 پر ہے، ہمیں چاہیے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ فراخ دلی، فیاضی، سخاوت کا برتاؤ کریں، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ سب پڑھنے اور جاننے کے بعد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں اور ان کی مدد کسی دکھاوے یا شاباشی لینے کے لیے نہ کریں، بلکہ نیت صرف یہ رکھیں کہ اس طرح کرنے سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ اور بچے، یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، کیونکہ جس سے اللہ خوش ہو جائے بھلا اس کو پھر کیا غم اور فکر۔ بچے، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا کام ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں اور اس کی مشکل الفاظ کی مشق بھی کریں۔